السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق میں سے مشق 3.3 کریں گے۔ یہ کاروباری حساب کے بارے میں ہے، یونٹ 3 کی ایکسرسائز 3.3۔ تو اس کے چند سوالات ہیں وہ کریں گے۔ یہ بھی بزنس میتھمیٹکس کے بارے میں ہے کہ 3 اشخاص میں 2 لاکھ روپے نفع کو تقسیم کیجیے۔ 2 لاکھ روپے 3 بندوں میں تقسیم کرنا ہے اگر ان کے حصوں میں نسبت 3:2:5 ہو۔ تو اس سوال میں نفع کی کل رقم ہے 2 لاکھ اور حصوں میں نسبت ہے 3 اشخاص کے حصوں میں نسبت، اور اس میں ترتیب کا 3:2:5۔ ان تینوں کا نسبتی مجموعہ معلوم کریں گے۔ یہ طریقہ ہے اس سوال کو حل کرنے کا۔ نسبتی مجموعہ برابر ہے 3+2+5 برابر ہے 10۔ تو یہ 3 بندوں میں یہ نفع ہم نے معلوم کیا۔ اس کے بعد پہلے شخص کا منافع معلوم کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، اس مشق کے سوال نمبر 1، 3 اور 5 دونوں ایک جیسے ہیں۔ پہلے شخص کا منافع میں حصہ برابر ہے، پہلے شخص کی نسبت ہے 3، یعنی 3 بٹا یہ نسبتی مجموعہ ضرب 2 لاکھ۔ اب یہ 10 ہے، 10 کا 1 0 اس کے ساتھ کٹ کے باقی بچا 20,000۔ 20,000 کو 3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 60,000۔ تو پہلے کا یہ ہے۔ دوسرے شخص کا منافع میں حصہ برابر ہے 2/10 ضرب 2 لاکھ۔ یہ 1 0 اس سے کٹ گیا، 20,000 کو 2 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 40,000۔ اسی طرح تیسرے شخص کا منافع میں حصہ برابر ہے، تیسرے کا حصہ ہے 5 بٹا نسبتی مجموعہ ضرب 2 لاکھ۔ 10 کے 0 اس کے ساتھ کٹ گیا، 20,000 کو 5 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 1 لاکھ۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2 لاکھ کی کل رقم ہے۔ 1 کو 60 پھر 40، یہ دونوں ملا کے ہو گئے 60 اور 40 1 لاکھ، اور 1 لاکھ 2 لاکھ تینوں میں ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، وہ ہم اس کو یہیں پہ حل کرتے ہیں۔ یہ اس کی جو فریزنگ ہے وہ یہی رہے گی۔ دیکھیں جی، سوال نمبر 3 ہے، 3 اشخاص میں 720 روپے کی رقم کو تقسیم کیجیے۔ صرف ہیں 720 روپے اور 3 بندوں میں تقسیم کرنی ہے۔ ان کے حصوں کی نسبت ہے 3:4:5۔ 3:4:5۔ ان تینوں کا نسبتی مجموعہ معلوم کریں گے۔ 3 + 4 + 5 برابر ہے 5 4 9 اور 3 12۔ پہلے شخص کا حصہ ہے 3، یعنی 3/12 ضرب 720۔ اب یہ 12 کے پہاڑے میں بھی تقسیم ہو رہا ہے، یہ 3 کے پہاڑے میں بھی تقسیم۔ 12 × 12 12 6 72، 7 0 آ گیا۔ 60 کو 3 سے ضرب دیں گے، پہلے آدمی کا حصہ ہے 180 روپے۔ دوسرے شخص کا منافع میں حصہ ہے 4/12 ضرب 720۔ اسی طرح 12 × 12 12 6 72، باقی 0 بچا، 0 اس کے ساتھ۔ 60 کو 4 سے ضرب دیں گے، 240۔ تیسرے شخص کا حصہ ہے، اس کا نسبت ہے 5، 5واں حصہ ہے، 5 حصے ہیں اس کے ٹوٹل میں، 5/12 ضرب 720۔ یہ بھی اسی طرح 12 × 12 12 6 72، 60 کو 5 سے ضرب دیں گے، 300۔ تو پہلے کے 180، دوسرے کے 240، تیسرے کے 300، ان تینوں کو جمع کریں گے 780 آ جائے گا۔ 3 اور 2 5 اور 1 6 7 720۔ تو اسی طرح اسی مشق کا سوال نمبر 5 ہے، مشق نمبر 3.3 کا۔ ایک فرم کے 3 اشخاص 67,200 روپے نفع کو اپنے درمیان
2:3:7 کی نسبت میں تقسیم کرتے ہیں، نفع میں سب سے بڑا حصہ کیا ہوگا؟ تو نفع کی کل رقم ہے، نسبتی ہیں، حصوں میں نسبت ہے، پھر ان کا نسبتی مجموعہ معلوم کریں گے۔ سیم سوال نمبر یہ 5 ہے، سیم ویسا ہی ہے، نفع کی کل رقم 67,200، حصوں میں نسبت ہے 2:3:7، 2:3:7، ان کا نسبتی مجموعہ معلوم کریں گے، 2 + 3 5 + 7 12۔ پہلے شخص کا حصہ وہ ہے 2/12 ضرب 67,200۔ اب یہ دونوں ایون نمبر ہیں، یہ کٹتے ہیں، یہ 12 پہ بھی کٹتا ہے، ہم کیونکہ ایون نمبر ہے یہ 4 پہ بھی کٹتا ہے، 2 0 ہیں، 7 اور 2 9 اور 6 3 پر بھی کٹتا ہے، جو نمبر 4 پر اور 3 دونوں پر تقسیم ہوا 12 پر بھی پورا تقسیم ہوتا ہے۔ تو یا اس کو اس کے ساتھ کٹنگ کریں گے، 2 پہ تقسیم کریں گے، 2 × 2 2 × 6 12، پھر اس کو 6 پہ تقسیم کریں گے، 6 پر بھی یہ پورا تقسیم ہوگا، یعنی دونوں صورتوں میں ہمارے پاس جواب آئے گا۔ دیکھیں 2 × 2 2 6 12، اب اس کو 6 پہ تقسیم کرتے ہیں، 6 × 6 6 × 6 باقی بچا 2 1 6 2 12، آخر میں 2 0۔ پہلے شخص کا حصہ ہے 11,200۔ اب دوسرے شخص کا منافع ہے 3/12 ضرب 67,200۔ اب یہ بھی 3 کے پہاڑے میں آ رہا ہے، 3 × 3 3 4 12، اب یہ 4 پر پورا تقسیم ہوگا، آخر میں 2 0 آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو کرتے ہیں، تو 4 × 4 باقی بچا 2 27، 4 6 24 باقی بچا 3 32، 4 8 32، آخر میں 2 0 آ گئے۔ تو دوسرے شخص کا حصہ ہے 16,800۔ تیسرے کا حصہ ہے 7/12 ضرب 67,200۔ اب یہ 7 کے پہاڑے میں نہیں آ رہا، ہم اس پورے نمبر کو، پوری رقم کو 12 پہ تقسیم کریں گے، 12 × 12 یہ ہے 67، 12 5 60، باقی بچا 7، یہ ہوئے 72، 12 6 72، باقی بچے 2 0۔ 5600 کو 7 سے ضرب دیں گے، یہ تیسرے کا حصہ ہے 7 0 0 7 0 0 7 6 42 4، 7 5 35 اور 4 39,200۔ ٹوٹل رقم تھی یہ 39 میں 11 جمع کریں گے 50، 50 میں 16 اور ایک 17، 17 جمع کریں گے 67، 67,200 آ جائے گا۔ تو سب سے بڑا حصہ کیا ہوگا؟ نفع میں آخر میں ایک جملہ، پہلے 2 سوالوں کی نسبت اضافی ہے، نفع میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہوگا؟ تیسرے شخص کا، وہ ہوگا 39,200 روپے۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز 3.3 کے ہم نے سوال نمبر 1 3 اور 5 کیے ہیں۔ تو ان سوالات کو غور سے سنیں، پریکٹس کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔